بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمائے۔ بہت سارے صحابہ ایسے کہ جنہوں نے 50 حج فرمائے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے 40 حج فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے 25 حج فرمائے، اور میرے آقا کریم نے خود 3 حج فرمائے۔ اور جب یہ حج کو جاتے تھے نا، ایک بزرگ کا واقعہ تو یہ ہے کہ جب وہ حج کو جاتے تھے پیدل جاتے تھے، اور ہر قدم پر وہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، ہر قدم پر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر قدم پر ہم سیلفی کھینچتے ہیں۔ اگر حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نہیں میرے دوستو، جب وہاں جا رہے ہو رب کو راضی کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں، تو آپ کا ذہن دنیا کو دکھانا مقصد نہ ہو، اس لیے کہ حج ایک ایسی دولت ہے کہ جو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اچھا، سارے حاجی ایک ہی لباس پہنتے ہیں، سفید کپڑا، 2 ہی کپڑے سب کے پاس ہوتے ہیں، سب ایک سا لباس پہنے۔ کیوں؟ اس لباس نے یہ بتا دیا کہ تمہارا کفن بھی یہی ہے، سب کو اسی انداز میں دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔ میدان عرفات میں، چٹیل میدان میں حاجی بیٹھا، مزدلفہ میں حاجی بیٹھا ہوا ہے، منا جب پہنچتے ہیں 10 تاریخ کو، جمرۃ العقبہ کو جب کنکری مارتے ہیں، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، اس کے بعد حاجی کی قربانی کا اعلان ہوتا ہے یا میسج آتا ہے، اس کے بعد حلق کراتا ہے۔ 10 تاریخ کو ہندوستان کے اندر کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ 10 ذی الحجہ کو یہاں کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، بقرہ عید۔ ہم سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، لباس بہترین، خوشبو سے معطر، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم نکلتے ہیں۔ لیکن واہ حاجی، تو 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گیا، تیری زلفیں بکھری ہوئی ہے، لباس پرا گندا ہے، چہرہ تیرا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک زمانے سے تو نہایا نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی اس کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور جو ادا رب کو پسند ہو، وہی ادا ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنا کرتا ہے۔ اور دیکھیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو جس پر حج فرض ہو گیا نا، اسے حج کرنا چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کہ بیٹی کی شادی ہوگی تب جائیں گے حج کرنے، ایسا کوئی شریعت میں مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم شادی کر کے فارغ ہو کر پھر جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ وہ رب کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ رب کے فیصلے کے آگے آپ کا فیصلہ نہیں چلتا۔ آپ جب مالک ہو گئے اتنے پیسے کے جتنے میں حج جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور گھر جو بچے ہیں ان کا خرچہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ پر حج فرض ہے۔ اگر آپ تاخیر کریں گے گناہ گار ہوں گے، انتقال ہو گیا تو آپ حج کو ترک کرنے کے گناہ گار ہوں گے، فرض کو چھوڑنے کے گناہ گار۔ اور اگر وصیت کر گئے تو حج بدل کرنا اس کی طرف سے پھر فرض ہو جایا کرتا ہے۔ تو حج اگر فرض ہے تو انسان کو کرنا چاہیے۔ اچھا، حج فرض ہونے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نہیں گئے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو ماں باپ کو ساتھ لے کر کے جاؤ، ورنہ حج کرنے کے لیے بیٹے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ حج یہ اللہ کا فرض ہے، اور تیرے پیغمبر نے کہا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت بالمعروف۔ پیغمبر اسلام حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی جائز نہیں۔ یعنی آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنے باپ کو یا والد ماں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کی اطاعت تو صرف اچھے کاموں میں ہے۔ ماں باپ اگر کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، ماں باپ اگر بیمار ہے تو ان کی خدمت کرو۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اگر باپ کہتا کہ ابھی حج مت جا، بھی تو بھائی بہنوں کی شادی کرنی ہے، تو یہ ماں باپ کا حکم ماننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ یعنی کہ اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج کو جائیے فوراً۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ ایک زمانہ گزار دیتے ہیں، حج نہ جانے کب کا فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ حج کے ایام کو نکالتے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو سب سے پہلے حج کیجیے۔ اور عمرہ تو آج کے دور میں سمجھتا ہوں 80% لوگ فیشن کے لیے کر رہے ہیں،
جیسے پہلے لوگ نا چھٹیوں کے موسم میں بچوں کی جب اسکول کی چھٹی پڑتی تھی تو نینی تال یا کشمیر یا کنیا کماری کی جانب گھومنے کے لیے جاتے تھے کہ چھٹی کے دن گزار کر کے آئیں گے. تو اب یہ سوچتے ہیں کہ 10-20-50 ہزار جب وہاں خرچ کرنے کے لیے جاتے تھے تو انہی چھٹی کے دنوں میں چلو عمرہ کر لیتے ہیں, وہاں 50 خرچ ہوتے تھے, یہاں 1 کر دیں گے خرچ. تو شوق کے لیے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ میرے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے اور مقبول حج کرتا ہے نا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے, سب سے پہلے تو ایک حدیث سنو, کہتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہ ینفیان الفقر والذنوب. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کرتا ہے, عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور ایسا مٹا دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ آج ہی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. اور میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر وہ غریب ہوتا ہے تو حج کی برکتوں سے اللہ اسے مالداری عطا فرما دیتا. یہ نبی کا فرمان ہے, یہ نبی کا کوئی عام کلام نہیں ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک حاجی اپنے خاندان, اپنے دوست, اپنے عزیز, اپنے اقارب میں سے 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. کتنے لوگوں کی؟ 400 لوگوں کی حاجی شفاعت فرمائے. کب؟ جبکہ حج مقبول ہو. آج کے دور میں تو اگر کوئی انسان 4 لوگوں کی نوکری لگا دے تو پوری زندگی احسان اس کا مانا جاتا ہے. اگر کسی مالدار نے کسی غریب کی ایک بیٹی کی شادی کر دی تو پوری زندگی اس کا احسان ماننا پڑتا ہے. مصیبت کے وقت میں اگر ہم کہیں پھنسے ہوئے تھے, کسی نے ہمیں روک رکھا تھا, مثال کے طور پہ ٹریفک والوں نے روک رکھا تھا, اگر کسی نے ہمیں اپنی مدد فرما کر کے ہمیں اس سے بچا لیا یا چھڑا دیا تو ہم اس کا احسان نہ جانے کتنے دنوں تک مانتے ہیں. لیکن قربان جاؤ, میرے نبی کہتے ہیں کہ ایک حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. کیسا قیامت کا دن؟ جبکہ باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا بھائی سے بھاگے, بیٹا باپ سے بھاگے گا, ماں بیٹی سے بھاگے گی, بیٹی ماں سے بھاگے گی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جس دوست کے لیے ایک دوسرا دوست اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتا تھا دنیا میں, وہ اسے دیکھ کر کے اپنی نظروں کو پھیر لے گا. رب کلام میں کہتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر کے جاؤں, میرا کون سا ٹھکانہ ہے, مجھے کون بچائے گا. رب کہتا ہے کلا لا وزر, اس دن تجھے کوئی پناہ نہیں ملے گی, کوئی نہیں بچائے گا, تجھے کون بچائے گا. رب کہتا ہے الی ربک یومئذ المستقر, اگر اس دن تجھے کوئی بچا سکتا ہے تو تیرا رب بچا سکتا ہے, یا رب جسے اختیار دے دے وہ تجھے بچا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک حاجی کو 400 لوگوں کی شفاعت کا ذمہ عطا فرما دیا ہے. اگر اللہ حج قبول کر لیتا ہے تو قسم خدا کی اگر محلے سے ایک انسان جاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ 400 جہنمیوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ مقام ہوتا ہے ایک حاجی کا, ایک نمازی حاجی ہو اور وہ جب جا رہا ہو اسی انداز میں تو اس کا مقام ہی کچھ الگ ہوتا ہے. جیسے ہماری مسجد کے 5 وقتہ نمازی ماشاءاللہ کامل بھائی ان سال شاید 15 تاریخ کو ان کی روانگی ہے, حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور چہرہ بھی ماشاءاللہ نورانی ہے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, باشرح ہے. ایک صاحب سے ہم نے کہا حج کے لیے جا رہے تھے, وہ ان کی داڑھی نہیں تھی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے. کہا کہ حضرت اب جا رہا ہوں, بس وہاں سے جب آؤں گا تو انشاءاللہ داڑھی رکھ کر کے آؤں گا. تو میں نے کہا کہ داڑھی رکھ کر کے آئیں گے, کاش آپ داڑھی رکھ کر کے چلے جاتے. میرے مصطفیٰ آپ کے چہرے کو دیکھتے, آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے میرے آقا کی روح خوش ہوتی, اور میرے آقا جب آپ واپس آتے وہیں سے آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتے. بزرگوں نے یہ طریقے عطا فرمائے ہیں تربیت کے, اصلاح کے. انسان سے ایسی بات کرو کہ وہ آپ کی بات کا قائل ہو جائے, آپ کی بات کو تسلیم کر لے.
ہمیں اپنی بات سے سامنے والے کو قائل کرنا ہے، گھائل نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں، ایسا جملہ بولتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے کہ ارے مجھے اب نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، مجھے اب کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو آپ اسے اپنا قائل بنائیں، اپنی بات منوائیں اسے۔ آپ اگر اسے گھائل کریں گے تو وہ آپ سے اور دور چلا جائے گا، آپ کے دین سے اور دور چلا جائے گا۔ اس لیے کہ دین کی شان تو یہ ہے کہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے لوگوں، پیبند تو لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ میرے آقا کریم نے ایسی لوگوں کی رہنمائی فرمائی، ایسی رہنمائی فرمائی کہ مصطفیٰ کی ذات کو ماننے کے لیے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا۔ لوگ تو کہتے تھے نا، میرے آقا کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہے، یہ ہے اور وہ ہے، مصطفیٰ کریم کے اوپر بہت الزام لگائے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے تھے تو تنہائی میں جا کر کے اپنے مجمع میں کہتے تھے کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ انسان کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ میرے آقا کریم نے 40 سال تک اپنی ذات کو لوگوں سے منوایا ہے، اس کے بعد 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ 40 سال کی ہم نے زندگی دیکھی لیکن آج تک 40 سال کی مدت میں محمد عربی کی ذات سے کسی کا دل ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ میرے آقا کی شان میں تو رب نے کلام پاک کی ایک آیت نازل فرما دی اور کہہ دیا کہ اے حبیب کہہ دو کم لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے لوگوں کیا میں نے تمہارے سامنے اپنی عمر نہ گزاری ہے؟ بہت ساری زندگی میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے، کبھی میں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی امانت میں خیانت کی، کسی کا دل توڑا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کو نقصان پہنچایا؟ تو سارے لوگوں نے برجستہ یہ کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم جو آپ سے نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے سردار بنے ہوئے ہیں، اگر ہم سردار نہیں ہوتے تو ابو جہل کا بیٹا جس طریقے سے اکرمہ آپ کے قدموں پہ گر کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بھی کلمے کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ دوستو ہم ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو سچا مذہب ہے اور اس مذہب کے اندر کوئی بھی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، مضبوطی سے ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔